لوگ کہتے ہیں میاں صاحب صوفی شاعر تھے، میں کہتا ہوں میاں صاحب سے بڑا اپنے زمانے میں نہ کوئی محدث تھا نہ کوئی فقیہ، لیکن لوگوں نے، اہل سنت نے، چاہنے والوں نے ان کو صرف شاعر کے طور پر پیش کیا، عالم کے طور پر پیش نہیں کیا، ان کے علمی کام کی قدر نہیں کی، پوچھا نہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، یہ اخباری ورقے پر چھپی ہوئی، ربی ورقے پر، اس میں غلطیاں ہیں، پروف ریڈنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ میں بھی ایک زمانے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میاں صاحب تو شاعر ہی تھے، کیونکہ ہمیں جب وہ سیف الملوک سننی ہوتی تھی اس پر جو تصویر ہوتی تھی کیسٹ پر یا یوٹیوب پر، تو وہ ایک ملنگ کی تصویر اوپر لگا دیتے تھے، میں میاں صاحب کا افسانہ کلام ہے، تو ہم سمجھتے تھے شاید میاں صاحب ہی، میں یہ سمجھتا تھا کسی زمانے کے میاں صاحب شاعر ہی تھے، لیکن میاں صاحب کا پتر رکھے لگے میں تو دستا میں کتنا بڑا عالم۔ تو پھر میں دینا گیا، دینا کتاب کی دکانوں پر، میں نے کتابوں کی دکان پر یہ دیکھی، اس کی تو مالک نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ مولوی بڑے ہیں، لیکن اگر اس کتاب کو اشارہ کر سکتا ہے تو وہ مولوی اصل ہے۔ مجھے اس نے کہا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر میں نے استاد صاحب سے گزارش کی، گلہار شریف میں گیا حضرت قبلہ پیرزائے صاحب کے بعد، ان سے میں نے گزارش کی، دکھایا بھئی اس پر ہاتھ رکھ دے میں کرنے لگا ہوں، اور میں کرو ٹھیک ہے بھئی کیسی۔ تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کے بابوں سے پوچھ کر یہ کام شروع کیا ہے۔ استاد صاحب ہمارے دوست کو کہتے تھے کر ٹھیک ہے ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کر دیا ہے، کچھ رہتا ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، شعر اور 12 تعویلات ذکر کی ہیں، اس کا خلاصہ سنیں، اور کشمیر والوں فخر کرو اپنے ولی پر، ہیں جی آپ کو تو یہ جس طرح لاہور والوں کو داتا صاحب ہیں، اس طرح کھڑی شریف والے کشمیر والوں کو۔ میاں صاحب کہتے ہیں لوگوں سنو، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام زندہ نہیں، یہ جاہل ہیں، ہر دھرم ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے رب نے اپنے محبوب کو زندگی عطا کی ہے، رب نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمائی ہے، آپ زندہ حیات ہیں، فرماتے او محبوب میرے در جو چاہے میں دیندہ۔ اللہ فرما رہا ہے حضور کے بارے میں، یہ شعر ہے، او محبوب میرے در جو چاہے میں دیندہ، امت کارن وچ قبر دے استغفار کریندا۔ محبوب کیا ہے؟ زندہ ہے، اور اپنی امت کے لیے قبر مبارک میں کیا کر رہے ہیں؟ استغفار فرما رہے ہیں۔ او زندہ پائندہ بیٹھا اپنی وچ قبر پہ، بخشش بہت گناہ دے جیڑے جا زیارت کر دے۔ میاں صاحب نے کیا کہا کہ نبی زندہ ہے؟ حضور علیہ السلام ابن ماجہ میں روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر ہم درود و سلام پڑھے، ابھی جو میں روایت پڑھ رہا تھا، حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ پر کیا کرو؟ یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 1637 ہے ابن ماجہ میں۔ سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ۔ اب بات وہاں آ گئی ہے، درمیان میں مجھے کیونکہ باتیں سمجھانی تھی، تمہید میں نے باندھی پوری، تو اسی کو تمہید کو بیچ میں لے آیا کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ کشمیر ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انگلستان ہو، پورا یورپ ہو، فلسطین ہو، یمن ہو، شام ہو، پوری دنیا میں سارے مسلمان جب جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ہندوستان پاکستان میں پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت وے، لاکھوں سلام۔ ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ نبی پاک نے حکم دیا ہے جمعہ والے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو، اکثروا علیہ، حکم دے رہے ہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ پر کثرت کرو درود و سلام کی جمعہ کے دن، کیونکہ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، یہ گواہی کا دن ہے۔ جمعہ کا دن کیا ہے؟ گواہی کا دن ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیڑا کیڑا بندہ سلام پڑھ رہا ہے تو کیڑا کیڑا نہیں پڑھ رہا۔
یہی گواہی ہے اور کیا ہے؟ وہ گواہی لکھتے ہیں کس بندے کا درود و سلام پڑھتے ہوئے اس کی روح کھل اٹھتی ہے، اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے، اور کون سا ایسا بندہ ہے جس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ۔ جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ ابھی فارغ نہیں ہوتا، اس کے پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ حالے بندے پڑھ کے پیچھے نہیں ہوتے، ابھی تک بندے پڑھ کے پیچھے نہیں ہوتے کہ اس تک کیا ہو جاتا ہے، اس کا حتیٰ یفرغ منہا قال قلت وبعد الموت۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وصال کے بعد بھی آپ تک یہ سلام پہنچتا رہے گا؟ جب آپ وصال، آپ دیکھیے گا حضور کا فیصلہ، کسی مولوی، کسی ملا، کسی پور کی پیر کی بات نہیں، کسی فضیلت الشیخ، کسی شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول کی بات نہیں کر رہا، محمد رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا قال وبعد الموت، جی ہاں زندگی کے بعد، وفات کے بعد بھی مجھ تک یہ سلام پہنچے گا۔ اور خود جواب بھی دے دیا کہ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی زندہ قبر میں جانے کے بعد بہت ہو جاتے ہیں، یہ نعوذ باللہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو خود ہی فرما رہے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو ٹچ تک کرے۔ نبیوں کا جسم قبر کی مٹی چھو بھی نہیں سکتی۔ پھر آگے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ بھی ہے اور رزق بھی مل رہا ہے۔ نبی اللہ حی، میں چاہوں گا یہ سارے پڑھیں نبی اللہ حی۔ کچھ ساڑھا بھی ڈاکے بندہ کے بندہ رہ دیئے، ساڑھا نارا بھی تو مار چھوڑ ساڑھے حصے دا، نبی اللہ حی، نبی اللہ